معاشرہ جو تھا کہ بچیوں کے زندہ ہونے پر بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو، میرا محبوب خوشی بن کر دنیا میں جا رہا ہے، میرا محبوب نور بن کر دنیا میں جا رہا ہے، اور ایسا ہو پھر کسی گھر میں ماتم بچھا ہوا ہو، کوئی بچیوں کو زندہ کر دے۔ اللہ نے کائنات کے ہر گھر میں جو اولاد جن کو دینی تھی، اللہ نے ساروں کو بیٹے عطا فرما دیے۔ یہ سب کا مصطفیٰ کا ہے۔ حضور کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کیا منایا؟ ہر گھر والوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ آج یہ میلاد مبارکہ کی خوشی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جس طرح اس زندگی کا آغاز جب اللہ اولاد دیتا ہے تو لوگ خوشیاں بانٹتے ہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لوگ جو ہے خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح کی محافل مناتے ہیں، لیکن جب دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شادی کی رسومات شروع ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، پھر اس پر ناچ گانا تماشے، پھر لوگ کہا جاتا ہے بھئی ایسا نہ کرو، تو پھر کہتے ہیں اب دوست راضی نہیں ہوتے، اب لوگ نہیں مانتے، ہم یہ نہ کریں۔ جب خوشی ہو تو پھر بھی اللہ رسول کو یاد رکھا جائے، جب غمی آئے تو پھر بھی اللہ رسول کو یاد رکھا جائے۔ آئیے میں مختصر آپ کے سامنے حضور کے صحابہ کی سیرت کا ایک دو پہلو جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے وزیروں کو مشیروں کو بلایا، آپ نے فرمایا ایسے کرو، میرے پاس خزانہ بہت آ گیا ہے، مال بہت آ گیا ہے، تم ایسے کرو کہ گورنروں کے پاس چلے جاؤ، انہیں کہو بھئی آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے بستی میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹیں بنا کر ہمیں دو، تاکہ ہم خزانہ مال غریب لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہا تو حمص کی طرف جو لوگ گئے انہوں نے نام لکھے، جب وہ نام لکھ کر حضرت عمر کے سامنے لائے گئے، ان میں تیسرے نمبر پر جو نام تھا وہ حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر الجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وقت کا گورنر ہے، علاقے کا گورنر ہے، لیکن لسٹ کے اندر نام ہے کہ یہ غریب ہے، تنگ دست ہے، نادان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید بن عامر کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت سعید بن عامر عمر پاک کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا اے سعید بن عامر، آپ کے حالات اتنے خراب تھے تو آپ مجھے بتاتے، آپ نے مجھے تو بتایا نہیں، اور لسٹ میں آپ کا نام آ گیا ہے کہ آپ اتنے غریب ہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا کون ہے یہ شخص جس نے میرا راز فاش کر دیا؟ کون ہے ایسا شخص جس نے میرا راز فاش کر دیا؟ گورنر ہوتے ہوئے اپنی غریبی کسی کے سامنے نہیں بتا رہے، کسی کو نہیں کہہ رہے میرے گھر میں کچھ نہیں پکتا، میرے حالات خراب ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ 2.5 سال ہو گئے مجھے حمص کی طرف آپ نے گورنر بنا کے بھیجا ہے، 2.5 سال کے اندر جب سے آپ نے مجھے بھیجا تھا میرے پاس ایک کرتا تھا، اس 2.5 سال کے عرصہ کے اندر میرے پاس اب بھی ایک کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو بات کوئی جن و انس کی نہیں سنا رہا، کوئی فرشتوں کی نہیں سنا رہا، بلکہ حضور کے غلاموں کی سنا رہا ہوں جنہوں نے بادشاہوں میں فقیری کی ہے۔ بادشاہ تھے، گورنر تھے، لیکن گورنری میں فقیری کی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حمص کے لوگ اکٹھے ہوئے، دمشق میں بڑی جامع مسجد تھی، آپ کا یہ روٹ ہوتا تھا کہ آپ کسی نہ کسی علاقے کی طرف چلے جاتے تو پھر وہاں جمع ہوتے، آپ پوچھتے بھی بتاؤ تمہارے گورنر، تمہارے یہاں کے لوگ اوپر عہدیدار تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر پاک دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، حمص کے لوگ جمع ہیں، انہوں نے کہا ہمیں گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ کتنی شکایتیں؟ 4
शिकायतें हैं गवर्नर सईद बिन आमिर से। उन्होंने कहा बुलाओ सईद बिन आमिर को। सईद बिन आमिर हाजिर खिदमत हुए। हजरत उमर ने कहा भाई आपकी शिकायतें 4 आई हैं। आपने फरमाया बताओ मेरी शिकायतें मुझे। बंदा खड़ा हुआ मजमे से, उसने कहा हमें 4 शिकायतें हैं। जब हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर बन के आए थे, उस वक्त फजर की नमाज के बाद आप मस्जिद में बैठते थे, लोगों की गुफ्तगू सुनते थे, लोगों के मुआमला सुनते थे, लोगों की परेशानियां सुनते थे, मसाइल सुनते थे, फिर हल करते थे। अब कुछ अरसा हुआ है, आप फजर की नमाज पढ़ा के चले जाते हैं। ये हमें पहली शिकायत है। तो आपने फरमाया दूसरी शिकायत बताओ। उन्होंने कहा दूसरी शिकायत ये है कि हजरत सईद बिन आमिर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करते हैं। पहले छुट्टी नहीं करते थे, अब छुट्टी करते हैं। एक शिकायत है। और तीसरी शिकायत बताओ। कहा तीसरी शिकायत ये है कि ये बाज़ औक़ात इतना रोते हैं, रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। कहा चौथी शिकायत बताओ। कहा चौथी शिकायत ये है पहले जब आए थे तो उस वक्त दिन को भी लोगों की गुफ्तगू सुनते थे, बातें सुनते थे, रात को भी सुनते थे, लेकिन अब मामला कुछ उल्टा है। अब दिन को तो आते हैं, रात को हमारी बात नहीं सुनते। हजरत उमर ने खड़ा किया भाई गवर्नर साहब खड़े हो जाओ। गवर्नर खड़े हो गए। दौरे उमर है, ये दौरे उमर है। हजरत उमर ने खड़ा किया गवर्नर को। गवर्नर जब खड़े हुए तो आपने फरमाया अभी पहली शिकायत आपकी ये है, सुबह नमाज पढ़ के चले जाते हो, गुफ्तगू नहीं सुनते, बातें नहीं सुनते, लेट आते हो। हजरत सईद बिन आमिर ने जो बात कही वो मेरे लिए और आपके लिए उसवा था, नमूना था, मशअल राह है। आज हम इस चीज को सुनकर अपने दिलों में जगह दें, अपना उसवा देखें कि हम किस सिमत जा रहे हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमी ने कहा या अमीर अल-मुमिनीन, ये मेरे घरेलू राज थे जो आपने फाश कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ। आपने फरमाया जो मैं सुबह नमाज पढ़ के चला जाता हूँ, वापसी लेट आता हूँ, मेरी घरेलू मसरूफियात ये है। मेरी घर वाली उसने कोई 30 साल मेरे साथ गुजारे हैं। कितने साल? 30 साल मेरे साथ गुजारे हैं। लेकिन खुदा को मंजूर ऐसा था, वो बीमार हुई, इतना बीमार हो गई 4 पैसे हिल नहीं सकती। अमीरुल मोमिनीन मुझे बताइए, जो मेरी जिंदगी के साथ 30 साल मेरे साथ रही, आज उस पर मुश्किल वक्त है, मैं उसे छोड़ दूं? क्या कमाल बात कही है। आप सुभान अल्लाह कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन जो मेरे साथ 30 साल जिसने जिंदगी गुजारी है, आज उस पर मुश्किल वक्त है, मैं उसे छोड़ दूं? खाना भी मैं खुद पकाता हूँ, उसे खिलाता भी खुद हूँ, फिर उसकी सफाई सुथराई का ख्याल भी खुद रखता हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है, उमर फारूक की आंखों में आंसू है। कहा तू तेरी दूसरी शिकायत, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करता है। तो आपने फरमाया घर वाली बीमार है, मेरा एक कुर्ता है, हफ्ते के बाद उसके कपड़े भी धोता हूँ, आपड़े भी धोता हूँ, इसलिए छुट्टी हो जाती है। उमर का सर नीचे हो गया, उमर की आंखों से आंसू आए। आपने फरमाया तेरी तीसरी शिकायत, रोते रोते तू गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, ये क्या मसला है? तो कहा ऐ उमर, मैंने कलमा पढ़ा था 40 साल की उम्र में। सुनने वालों जरा तवज्जो से सुनना, आज हमें दीन मुफ्त में मिला है। इस दीन के लिए हमारा कुछ नहीं लगा, हमारे बेटे कुर्बान नहीं हुए, हमारी औलादें कुर्बान नहीं हुई, हमारे 72 कुर्बान नहीं हुए, हमारा कुछ भी नहीं लगा। यार ये दीन तो हमें मुफ्त में मिला है, हमें तो इस दीन की कदर करनी चाहिए थी। अफसोस, 7 करोड़ अफसोस मुसलमान हमारी जिंदगी के ऊपर। आज हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, आज हम रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार नहीं करते, आज हमें कोई दीन की तबलीग करे तो हमें उसे बातें सुनाना पड़ती हैं। आओ सुनो वक्त के गवर्नर की बात। हजरत सईद ने कहा उमर, तुझे पता है 40 साल की उम्र में मैंने कलमा पढ़ा था। मुझे याद आता है कि 40 साल मैंने
جو گناہ کیے ہیں میں اللہ کو حساب کیا دوں گا؟ میں نے جو 40 سال گناہ کیے ہیں اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ جب یہ سوچتا ہوں عمر، پھر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ عمر سوچتے سوچتے بھی اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ عمر نے کہا آپ کی چوتھی بات، رات کو نہیں ملتے دن کو ملتے ہو۔ پھر وہی بات کی، عمر بات دراصل یہ ہے، یہ میری داڑھی دیکھ رہے ہو سارے سفید ہو گئے ہیں۔ اب یہی محسوس ہوتا ہے کہ کبھی رب کا بلاوا آ جائے، کبھی چلا جاؤں تو پھر رات کو مصلی پہ بیٹھتا ہوں، رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، رات کو رب کو مناتا ہوں۔ باری تعالیٰ بہت عرصہ تیری بے وفائی کی ہے، بہت عرصہ گناہوں میں گزارے ہیں، بہت عرصہ باری تعالیٰ تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ اب سیدنا حضرت عمر سر نیچے ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، عمر تیری عظمت کو سلام۔ حضرت عمر کو سعید بن عامر کہنے لگے وقت کا گورنر، کہا عمر جو سزا دینی ہے مجھے دو، جو سزا دینی ہے مجھے دو۔ حضرت عمر نے اوپر آنکھ اٹھائی، یہ وہ عمر ہے اگر دہشت میں آنکھ اٹھائے تو اللہ سورج کو واپس پلٹ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے عمر کے آنے سے حق آ جاتا ہے، یہ وہ عمر ہے عمر کے آنے سے اسلام کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ عمر نے آنکھ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ہیں، چہرے مبارک پر ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہے آنسو سے۔ حضرت عمر نے جب سر اٹھایا، سر اٹھا کر سعید کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، کہا یا اللہ مجھے سعید جیسا گورنر عطا فرما دے۔ پہلے الفاظ تھے سعید یہ تیری غلطیاں تیری شکایتیں میرے پاس آئی ہیں، لیکن جب باتیں سنی تو کہا یا اللہ مجھے سعید جیسا گورنر عطا فرما دے۔ اب سنیے، جب حضرت سعید دنیا سے جا رہے ہیں، وقت وصال قریب ہے، آپ بستر مبارک پر موجود ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا حضور خیریت تو ہے، اتنا رو رہے ہو؟ آپ نے کہا یار میں نے دنیا کے لیے سامان بڑا اکٹھا کیا ہے، میں آپ کو جواب کیسے دوں گا؟ کیا کہا؟ میں نے دنیا کے لیے سامان بڑا اکٹھا کیا ہے، مال بڑا اکٹھا کیا ہے، اب سوچ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جواب کیسے دوں گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا ساری زندگی تو غریبی میں گزاری، ساری زندگی تو تنگ دستی میں گزاری، پوری زندگی تو چند سوٹوں کے ساتھ گزارا کیا، اس کے پاس اتنا مال کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا سعید کون سا مال تو نے جمع کیا ہے، کون سا مال تیرے پاس پڑا ہوا ہے؟ تو حضرت سعید کہنے لگے عمر ذرا اندر جاؤ دیکھ کے آؤ کتنا مال جمع ہوا ہے، عمر اندر جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آپ کے کمرے میں آیا تو 3 چیزیں مجھے ملی۔ کتنی چیزیں؟ دنیا والوں ذرا توجہ سے سننا، نماز نہ پڑھنے والوں ذرا توجہ سے سننا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والوں، اللہ کے گھروں کو آباد نہ کرنے والوں ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا عبادت گزار متقی بندہ، خوف دیکھیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اندر گیا، 3 چیزیں ملی، ایک مصلی تھا، ایک لوٹا تھا، تیسری چیز تسبیح تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ مصلی اور تسبیح اور لوٹا، نماز پڑھنے کے لیے مصلی تھا، وضو کرنے کے لیے لوٹا تھا، ذات مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے لیے تسبیح تھی۔ تو کیا کہہ رہے تھے میرے پاس اتنا مال، اس کا حساب کیسے دوں گا؟ آج ہم اولاد کے لیے حرام حلال اکٹھا کر کے پھر بھی فکر نہیں ہے ہمیں۔ دوستو ہم نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ؟ کیا ہم سے اس دین کے بارے میں نہیں پوچھا جانا؟ یہ پاکستان 76 سال اب اسے ہو چکے ہیں، اتنی قربانیوں کے باوجود ہمارے بزرگوں نے آج یہ جو خوشی ہے، بیٹے پیدا ہوئے ہیں، دیکھیں کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو تو تھوڑی سی تکلیف ہو، باپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے۔ جب تک اولاد کو سکون نہ آئے باپ کو سکون نہیں آتا۔ آپ دیکھیں پاکستان بن رہا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے،
ہمارے علماء نے قربانیاں دی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کنویں میں ڈال دیتے تھے، لیکن کس لیے؟ کہ ہم ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں ہم آزاد رہ کر اللہ کی عبادت کر سکے، رسول اللہ کی شریعت کا پیغام پہنچا سکے۔ آج ہمیں سارا کچھ ملنے کے باوجود اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ کے محبوب کی شریعت سے دور ہیں۔ لوگوں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخری بات میں سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور کا غلام ہے، نام ہے حضرت صعصعہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت صعصعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سا بتاؤ کیا بات ہے؟ جو حضرات ابھی بھی گھروں میں موجود ہیں، نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، مہربانی فرمائے، میری آخرت نہ بچائے، میری آخرت نہ سنوارے، اپنی آخرت سنوارے، اپنی قبر بہتر بنائے۔ اللہ کے گھر میں تشریف لائیں، جمعرات کا دن بابرکت رات ہے، اللہ کے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھے۔ توجہ سے یہ بات سنیں۔ حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ ایک بات ہے، پوچھنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے پوچھا، صعصعہ پوچھو کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ جو میں نے اسلام لانے سے پہلے نیکیاں کی ہیں، کیا اللہ مجھے ان کا اجر بھی دے گا؟ یعنی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اب پہلے جو نیکیاں کی ہیں اللہ ان کا اجر دے گا؟ حضور نے پوچھا، صعصعہ کیا نیکیاں کی ہیں؟ اب سنیں توجہ سے، کیا نیکیاں کی ہیں؟ حضرت صعصعہ نے کہا، یا رسول اللہ میرا اونٹ تھا، عربی اونٹ تھا، بڑا قیمتی اونٹ تھا، وہ گم ہو گئے 2 اونٹ۔ میں انہیں تلاش کرتا ہوا جنگل میں پہنچا، مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی، جب میں نے آواز سنی تو میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا یار میرے 2 اونٹ گم ہوئے ہیں، فلاں فلاں ان کا رنگ ہے، ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ اونٹ ہمارے پاس ہے۔ اتنے میں ایک خاتون آئی، اس نے، بزرگ نے، جوان نے پوچھا، بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ توجہ سے سننا۔ تو اس نے کہا میں پوچھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بزرگ سے، اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا کرو گے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسے زندہ رکھوں گا، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اسے مار دوں گا، اسے زندہ نہیں رکھوں گا۔ دیکھیے حضور کے آنے سے پہلے کس طرح تھا، حضور آئے تو کائنات جگمگا اٹھی۔ تو اس نے کہا، حضرت صعصعہ نے، یا رسول اللہ، اس نے کہا بیٹی ہوئی تو مار دوں گا، تو میں نے کہا بیٹی ہوئی تو مجھے دے دینا، بیٹی ہوئی تو مجھے دے دینا۔ اتنی دیر میں وہ عورت آئی، اس نے کہا بیٹا نہیں ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا بھئی اسے لے آؤ میرے پاس، میں خود ماروں گا اسے۔ حضرت صعصعہ نے کہا وہ بیٹی مجھے دے دو۔ آگے سے اس شخص نے کہا بھئی بدلے میں مجھے کیا دے گا، بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ حضرت صعصعہ نے کہا بدلے میں تجھے وہ اونٹ دوں گا جو میرے تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا 2 سے کام نہیں چلے گا، اور بھی کچھ دے۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں اونٹ میرے پاس وہی ایک تھا جس پہ میں سوار ہو کے آیا تھا۔ میں نے کہا یار چلو یہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، یہ بھی تو لے لے، لیکن ایسے کرو مجھے گھر تک چھوڑاؤ، مجھے بیٹی دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں نے وہ اونٹ بھی انہیں دیا، وہ بیٹی لے کر آیا، گھر میں رکھا، اپنی ملازمہ سے کہا بھئی اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرو، دیکھ سوال کرو۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی، فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا، بچی آئی میرے کندھے پہ سوار ہوئی، کبھی میرے سر کے بال پکڑتی ہے، کبھی میری داڑھی والے بال پکڑتی ہے، یا رسول اللہ کبھی میرے چہرے پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی کندھے پہ چڑھ جاتی ہے، کبھی اتر جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، آقا مجھے بچیوں سے محبت ہو گئی، آقا مجھے بچیوں سے محبت ہو گئی۔ آج تو لوگ بچوں سے محبت بیٹوں سے کرتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم بیٹیوں میں وفا زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آج مجھے ایک دوست نے میسج سینڈ کیا کہ ایک بزرگ آدمی تھا، وہ دنیا سے اس کا وصال ہوا، جب وصال ہو گیا تو اس کے جنازے کے قریب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا بھئی
آپ کے بابا نے میرا 45 لاکھ دینا تھا، وہ ادا کرو، جنازہ اٹھاؤ۔ 3 بیٹے قریب کھڑے ہیں، رقبہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیٹے قریب نہ آئے۔ 45 لاکھ کیسے ادا کریں؟ بیٹوں نے کہا بھی ہمیں تو باپ نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں بتاتا تو ہم دیتے۔ اس کی بیٹی کو کسی نے آ کے کہا، آپ کے بابا کی میت کو کسی نے روکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے بابا نے 45 لاکھ دینا تھا۔ جب بیٹی کے کان میں آواز آئی، بیٹی نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا، بیٹی نے کہا یہ میرے زیورات ہیں، لے جاؤ، میرے بابا نے مجھے جہیز میں دیے تھے، یہ زیورات لے جاؤ، 20 لاکھ روپے کی ملکیت ہے، میرے بابا کو دفن کرنے دو، میں کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، حلف لیتی ہوں، میں آپ کو اپنے بابا کی امانت واپس کر دوں گی۔ آگے سے اس شخص کا جواب سنے، اس نے کہا میں نے دراصل 45 لاکھ لینے نہیں تھے، میں نے دینے تھے، آپ کے بابا کے ساتھ میرا کاروبار تھا، میرا لین دین تھا، لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اگر میں اعلان کر دوں میں نے دینے ہیں تو بیٹے آگے ہو جائیں گے کہ ہم حقدار ہیں اس کا، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا اس کا حقدار کون ہے، اس کا حقدار کون ہے۔ تو آج ہم اولاد کی خاطر، بیٹوں کی خاطر، لوگ بیٹیوں کے شناختی کارڈ نہیں بنواتے، کہتے ہیں بھئی بیٹیاں ہماری ہے نہیں۔ ہمارا معاشرہ اس طرح ہے، جائیداد اولاد کے نام کر دی، لوگ بھائی بہنوں کے حق بھول جاتے ہیں۔ یار یہ حق تو اللہ نے دیا ہے، حق دینا چاہیے، جو حق کھاتا ہے اسے حق دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ حضرت ساسا کہتے ہیں وہ کبھی میرے اس کندھے پہ آتی، کبھی اس پہ آتی، کبھی چہرے کو بوسہ دیتی، کبھی بال پکڑتی، مجھے ابا کہتی، مجھے بڑا خوشی ہوتی۔ تو حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے یہی کام شروع کر دیا، مکہ میں مدینہ میں چلا جاتا، پوچھتا میں کسی کے پاس بیٹی ہے، کوئی دینا چاہتا ہے مجھے دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو میں اونٹ دیتا، کسی کو میں پیسے دیتا، کسی کو سونا دیتا، کسی کو چاندی دیتا۔ فرماتے ہیں حضور میں نے 311 یا 15 بچیاں ہیں، اتنی حضور میں نے خریدی ہے، خرید کر ان کی اچھی تربیت کی ہے، اور انہیں میں نے ان کا جو حق بنتا تھا وہ دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ میری یہ نیکی بھی قبول فرمائے گا؟ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی مبارک چہری، داڑھی مبارک تر ہے آنسو سے۔ حضور نے فرمایا ساسا تو پوچھ رہا ہے تیری نیکی قبول ہوگی نہیں؟ حضور نے فرمایا یہی تو تیری نیکی ہے جس کی وجہ سے تو ایمان لایا ہے۔ میرے دوستو، انسان ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلتا رہے، نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا رہے، خدا مہربانی فرمائے پتہ نہیں ہماری کوئی نیکی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ یہ جو محفل حضور کی آمد کی محفل ہوئی ہے، میری دعا ہے اللہ اس پاکیزہ محفل کا صدقہ، اللہ اس بابرکت محفل کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالی محمد مدنی صدام کو حضور کا غلام بنائے، اسے عمر خضری عطا فرمائے، اللہ محمد مکی عمران کو بھی حضور کا غلام بنائے، اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اور یاد رکھنا ساری عبادتیں ایک جگہ، والدین کی خدمت، والدین کی عبادت ایک جگہ، جب تک ہم والدین کے فرما بردار، ان کے جو ہے کہنا فرما بردار رہیں گے، رب کعبہ کی قسم ہماری روزی میں، ہماری عزتوں میں اللہ اضافے عطا فرماتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نماز عشاء ادا فرماتے ہیں۔